يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BS علوم اسلامیہ کے کورس کوڈ 1904 اسلام میں اختلاف رائے کے آداب، اس کورس کے تحت آج ہم بات کریں گے عہد صحابہ کرام میں اختلافات کے حوالے سے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اسی موضوع پر اظہار خیال کیا تھا، لیکن اس سلسلے کی بعض مثالیں باقی تھیں، چنانچہ انہیں ہم آج کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مختلف مسائل پر اختلاف رائے پیدا ہوا۔ اس ضمن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھی کئی موضوعات پر، کئی مسائل پر اختلاف پیدا ہوا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو زمینیں فتح ہوں اور جنگ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، آیا انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جیسے باقی مال غنیمت مجاہدین میں اور فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے غیر منقولہ جو جائیداد ہے، زمین ہے، اس کو بھی مجاہدین میں تقسیم کر دینا چاہیے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو زمینیں جنگ کے بعد، فتح کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوں، انہیں مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے سرکاری تحویل میں لے لینا چاہیے، تاکہ ان کی آمدن اور ان کے فوائد اور ان کے منافع وہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچیں۔ اس پر بھی ہم اپنے ایک سابقہ پروگرام میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ اختلاف دونوں صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح ایک اور اختلاف کا بھی ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جن صحابہ کرام کے وظائف مقرر تھے، مثلا اہل بدر ہیں یا باقی دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کے وظائف بیت المال سے مقرر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام کو ایک جتنا وظیفہ ملا کرتا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آیا تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم فضیلت اور خدمات کی بنیاد پر وظائف میں فرق کریں گے، چنانچہ جس کی خدمات زیادہ ہیں اور جس نے اسلام کے لیے زیادہ محنت اور کاوش کی ہے اور جس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اس کو زیادہ وظیفہ دیا جائے گا اور دوسروں کو ان سے کم دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اختلاف تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی بہت بنیادی نوعیت کے ہوں، لیکن بہرحال ہم اس سے یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کی منشا اور مراد کو سمجھنے میں اور اس کو لاگو کرنے میں، نافذ کرنے میں اختلاف رائے بہرحال موجود تھا۔ ناظرین، ہمیں یہ اختلافات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ملتے ہیں، چنانچہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے مابین بھی بہت سے مسائل میں اختلافات کا ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب انسان رکوع میں جائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھے گا یا تطبیق کرے گا۔ تطبیق کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھنا، جبکہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ تطبیق نہیں ہوگی بلکہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھا جائے گا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر گھٹنوں کے درمیان میں رکھے گا جب وہ رکوع میں ہوگا۔ یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے انہوں نے لیا تھا، لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، اب دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے ہی کا حکم ہے۔ بہرحال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ اسی طرح طلاق کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ انتی علیہ حرام، تو مجھ پر حرام ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں بھی حضرت عمر اور ابن مسعود کا اختلاف تھا۔ جناب عمر کی رائے یہ تھی
کہ اس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جناب ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہے، یہ قسم کی ایک صورت ہے اور اس کو قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ تو یہ اختلاف بھی فقہی نوعیت کا اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، حضرت ابن مسعود، ابن عمر اور بعض دیگر صحابہ کرام کی رائے اس میں یہ تھی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اس کو یا تو طلاق دے دیتا ہے یا وفات پا جاتا ہے، اور یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرتی ہے، تو آیا اس پہلے شوہر کو اب نئے سرے سے 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، یا اس کو باقی ماندہ طلاقیں، مثلا اگر وہ پہلے 1 دے چکا ہے تو اب اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہے، یا پہلے وہ 2 دے چکا ہے تو اب صرف 1 طلاق اس کے پاس بچی ہے، یا نیا نکاح ہے تو اب گویا کہ نئے سرے سے اس کو 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عمر اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جب یہ ایک نیا نکاح ہے تو اس میں نئے سرے سے طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، وہ 2 طلاقیں قائم رہیں گی یا 1 طلاق وہ قائم رہے گی، اور نئے نکاح کے بعد بھی اس کو باقی ماندہ طلاقوں ہی کا اختیار ہوگا۔ تو یہ اختلاف بھی صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، اگرچہ جمہور فقہاء نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیا، تاہم کچھ چند ایک فقہاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کیا۔ حضرات، یہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود میں یہ اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے متعلق نقطہ نظر کیا تھا؟ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ کنیف ملئ علما، ابن مسعود ایک برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ کنیف ملئ فقہا آثرت بہ اہل القادسیہ، کہ ابن مسعود فقہ اور اجتہاد اور فہم سے بھرا ہوا ایک ایسا برتن ہے کہ جس کو میں نے اپنے پر ترجیح دی ہے اہل قادسیہ کو، یعنی ان کو میں نے اہل قادسیہ کے پاس بھیج دیا ہے اور خود پر ان کو ترجیح دے کر ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ابن مسعود سے استفادہ کریں، ان کے علم و فقہ سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری طرف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے پاس 2 لوگ آتے ہیں، ایک ان میں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم حضرت عمر سے سیکھا ہے، یہ سنتے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، آپ شدت سے گریہ کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جیسے تمہیں عمر نے قرآن سکھایا ہے تم اسی طرح پڑھا کرو، اس لیے کہ عمر ایک ایسا مضبوط قلعہ تھے کہ جس میں لوگ داخل تو ہوتے تھے مگر نکلتے نہیں تھے، مطلب یہ کہ ان کی پناہ میں جو آ جاتا تھا اسے پھر کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا تھا، وہ حفاظت میں آ جاتا تھا، لیکن ان کی وفات اور شہادت سے اس قلعے میں شگاف پڑ گیا۔ تو یہ اختلاف کے باوجود جو طرز عمل ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علمی مسائل میں، فقہی مسائل میں، دینی امور میں، کتاب و سنت کی تعبیر میں، تفہیم اور توجیہ میں جتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، آپ دوسرے فریق کا احترام کریں گے، اس کے علم کا اعتراف کریں گے اور اس کی قدر و منزلت کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ حضرات، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس پورے دور کے اختلافات کا دقت نظر سے جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو باہم اختلاف تھا وہ اخلاص نیت پر مبنی تھا، اس میں ضد، عناد، تعصب اور تنگ نظری کی کوئی گنجائش اور کوئی جھلک موجود نہیں تھی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مسائل پر اتفاق پیدا کریں، وہ آپس میں مکالمہ کرتے تھے، دلائل کا تبادلہ کرتے تھے، اور اس سے غرض یہی ہوتی تھی کہ وہ ایک رائے پر متفق ہو جائیں۔ اور بارہا ایسا ہم نے دیکھا کہ جب ان کے سامنے کوئی حدیث آ گئی اور ان کو وہ سمجھ میں بھی آ گیا استدلال، تو انہوں نے اپنی رائے کو ترک کر کے اس حدیث یا اس نص کے مطابق اپنا موقف
قائم کر لیا۔ تیسری بات ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو اختلافات تھے وہ اجتہادی اور فقہی نوعیت کے تھے، ان میں عقائد اور ایمانیات کا کوئی واضح اختلاف ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو آج بھی اگر ہم صحابہ کرام کا طرز عمل اپنائیں اور اس روش کو اختیار کریں جو اختلافات میں صحابہ کرام نے اپنائی تھی، تو ہم اپنے اختلافات کی شدت کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں اور باہم رواداری، احترام، محبت اور معاشرے کے اندر امن اور سکون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یا رجاء